خلوت طلبیدن طبیب از پادشاه به آن کنیزک جهت دریافت مرض کنیزک. لونڈی کا مرض معلوم کرنے کے لیے طبیب کا بادشاہ سے لونڈی کے ساتھ تنہایی چاہنا. چون حکیم از این سخن آگاه شد وز درون همداستان شاه شد. طبیب جب اس بات سے باخبر ہو گیا اور اندر سے بادشاہ کا رازدار ہو گیا. گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خویش و هم بیگانه را. بولا اے بادشاہ گھر کو خالی کر دے، اپنے اور غیر کو ہٹا دے. کس ندارد گوش در دهلیزها تا بپرسم از کنیزک چیزها. دہلیزوں میں کوئی کان نہ لگائے تاکہ میں کنیز سے کچھ باتیں پوچھوں. خانه خالی کرد شاه شد برون تا بخواند بر کنیزک افسون. بادشاہ نے گھر خالی کر دیا اور باہر چلا گیا تاکہ وہ کنیز پر منتر پڑھے. خانه خالی کرد و یک دیار نی، جز طبیب و جز همان بیمار نی. گھر خالی کر دیا اور کوئی گھر والا نہ رہا سوائے طبیب اور سوائے بیمار کے کوئی نہ رہا. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست. آہستگی اور نرمی سے طبیب نے کہا تیرا شہر کہاں ہے کیونکہ ہر شہر والے کا علاج جداگانہ ہے. در آن شهر از قرابت کیستت، خویشی و پیوستگی با چیستت. اور اس شہر میں تیرا رشتہ دار کون ہے، اپنائیت اور تعلق کس سے ہے. دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز می پرسید از جور فلک. ہاتھ اس کی نبض پر رکھا اور ایک ایک آسمان کے ظلم کا حال پوچھ رہا تھا. چون کسی را خار در پایش خلد پای خود را بر سر زانو نهد. جب کسی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے اپنا پیر ران پر رکھ لیتا ہے. از سر سوزن همی جوید سرش ور نیابد می کند با لب ترش. اس کا سرا سوئی کی نوک سے تلاش کرتا ہے اور اگر نہیں ملتا تو اسے لب سے تر کرتا ہے. خار در پا شد چنین دشواریاب خار در دل چون بود گویی جواب. پیر کا کانٹا پانا جب اس قدر دشوار ہے دل کے کانٹے کا کیا حال ہوگا، جواب دے. خار دل را گر بدیدی هر خسی کی غمان را دست بودی بر کسی. دل کا کانٹا اگر ہر شخص دیکھ سکتا تو غموں کو کسی پر کب قابو ہوتا. کس به زیر دم خر خاری نهد خر نداند دفع آن بر می جهد. کوئی گدھے کی دم کے نیچے کانٹا رکھ دیتا ہے، گدھا اس کو نکالنا نہیں جانتا کودتا ہے. خر ز بهر دفع خار از سوز و درد جفته می انداخت صد جا زخم کرد. سوزش اور درد کی وجہ سے گدھے نے کانٹے کو دور کرنے کے لیے دولتیاں پھینکی اور 100 جگہ زخم کر لیے. آن لگد کی دفع خار او کند حاذقی باید که بر مرکز فتد. وہ دولتی اس کا کانٹا کہاں نکال سکتی ہے، ایک ماہر چاہیے جو کانٹے کی جگہ کو سمجھے. بر جهد وان خار محکم تر کند عاقلی باید که خاری برکند. وہ گدھا کودتا ہے اور اس کانٹے کو اور مضبوط کر دیتا ہے، کوئی عقلمند چاہیے جو کانٹے کو نکالے. آن حکیم خارچین استاد بود دست میزد جا به جا می آزمود. وہ کانٹا نکالنے والا طبیب استاد تھا، جا بجا ہاتھ مارتا تھا اور آزماتا تھا. زان کنیزک بر طریق راستان باز می پرسید حال پاستان. اس لونڈی سے سچوں کی طرح گزشتہ حالات کے بارے میں پوچھتا تھا.
با حکیم او رازها می گفت فاش، از مقام و خواجگان شهر تاش. طبیب سے وہ راز کی باتیں کھل کر کہتی تھی، مقام اور آقاؤں اور بستی والوں کے متعلق. سوی قصه گفتنش می داد گوش، سوی نبض و جنبشش می داشت هوش. وہ اس کی قصہ گوئی پر کان لگائے تھا، نبض اور اس کی حرکات پر پوری طرح متوجہ تھا. تا که نبض از نام که گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. تاکہ یہ جان لے کہ کس نام پر اس کی نبض بھڑکتی ہے، دنیا میں اس کا جانی محبوب وہی ہوگا.